بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے آپ اگر سیاسی اور معاشرتی معاملات کا جائزہ لیں تو آپ حیران ہوں گے کہ حکومت ایسے ایسے کام کر رہی ہے کہ وہ انتہائی شرمناک ہیں وہ، حالانکہ یہ وہ حکومت ہے جس نے یہ ساری صحبتیں صحیح ہوئی ہیں، سارے عذاب جھیلے ہوئے ہیں، اس کے باوجود یہ جو ہے جمہوری نہیں بن رہی، نہ یہ بن رہی ہے نہ پیپلز پارٹی بن رہی ہے۔ اور اس وقت یہ جو اتحادی حکومت ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ اپنی پالیسی اپنے منشور کے مطابق کام کر رہی ہے، بلکہ یہ فورسفلی یعنی زبردستی جو ہے نا جو کام کروائے جا رہے ہیں۔ جیسے اب کل ہی کی آپ مثال دیکھیں، فیصل وارڈا اور جو دوسرے مصطفیٰ کمال جو ایم کے ہیں، ان کی توہین عدالت کی جو کارروائی ہوئی ہے اس میں جو چیف جسٹس نے مارکس دیے ہیں اور جو ان کے وکلاء نے دلائل دیے ہیں وہ انتہائی شرمناک ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ ایک ملک میں چاہتے کیا ہیں آپ، یہ سوال ہے بہت بڑا۔ اب چیف جسٹس نے جو ریمارکس دیے وہ یعنی کہ ایک کہہ لیں کہ انتہا تھی، اور انہوں نے ان کے جو وکلاء تھے اب وہ معصوم چہرے بن کر جناب یہ ان کا یہ مقصد نہیں تھا، ان کا یہ مقصد تھا۔ پھر بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ از اے سپیریئر کورٹ اور آئینی ادارہ ہے، پارلیمان جو ہے وہ اس سے بھی بڑا آئینی ادارہ ہے۔ اب دونوں اگر یہ آپس میں ٹکرائیں گے تو کیا ہوگا؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ براہ راست پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے صحیح کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں بات کرتے چلے پھر بھی کچھ ہو جاتا، آپ پریس کلب میں گئے اور جو گھنونا کردار پیمرا کا تھا اس نے بھی چلنے دیا۔ اب پیمرا میں بھی پپٹس، پارلیمنٹ میں بھی پپٹس بیٹھ گئے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تباہی ہوگی نا، لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے جو ہو رہے ہیں۔ اب اس میں ریاست کہاں کھڑی ہے؟ ریاست استعمال ہو رہی ہے یا استعمال کی جا رہی ہے یا استعمال کر رہی ہے؟ ایک نہ ایک دن تو آپ کو ایک اپنے اوپر بھار لینا پڑے گا نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب برے کام سارے سیاستدانوں کے کھاتے میں ڈال دیں اور جب احتساب کی باری آئے پھر ان کو آگے کر دیں، ججوں کو اڑا دیں، اداروں کو اڑا دیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ آپ فیصلہ کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کیا چاہتی ہے۔ سپریم کورٹ قانون کے مطابق فیصلے کرے گی، آئین میں لکھا ہوا ہے، سب کے آئین میں ذمہ داری ہیں۔ پھر یہ ڈرامے بازی روز جو ہوتی ہے، ایک وہ سرکس لگی ہوتی ہے سیاستدانوں کی، عدلیہ کی، اور اس کے بعد جناب پیچھے سے جو ہے نا وہ اداروں کا ہاتھ آ جاتا ہے، پھر وہ بدنام ہوتے ہیں۔ کوئی ادارہ چھوڑ تو دے نا جس کی عزت رہ جائے۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں وہ کہ فرہاد ہے، شاعر ہے، اس نے جناب ایک دو نظمیں گا دی جس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، وہ ہیرو بن گیا اس قوم کا۔ وہ جناب ہتھ کڑی کو چوم رہا ہے، وہ کیوں ہیرو بنا رہے ہیں؟ بعض یہ شاعر کا کام ہے، شعر پڑھ دیا اس نے، آپ اس کو اپنے پر نہ لیں، آپ جرنل اس کو لے لیں، یا آپ ایسے کوئی کام کر رہے ہیں کہ آپ کو ٹھیس پہنچی ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں سیاستدان بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں اور عمران خان سے بات کریں، وہ کہتا ہے میں ان سے بات نہیں کروں گا، میں ان سے بات کروں گا جن کے پاس طاقت ہے۔ نہ آپ اس سے بات کرتے ہیں نہ ان کو بات کرنے دیتے ہیں۔ حل کیا ہے؟ حل خود ہی بتا دیں، پھر اسی طرح ملک چلانا ہے۔ اب ہر بندہ عزت کرتا ہے، ہر ادارے کی عزت کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ اگر آپ آئین اور اداروں کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو آپ رسوا ہوں گے، اور 70 سالوں سے ہم ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم کشکول اٹھا کے پھر رہے ہیں، کبھی کس دروازے پہ بھیک مانگنے جاتے ہیں، کبھی کس پہ، اور وہ جو بھیک لے کے آتے ہیں وہ پھر عیاشیوں میں اڑا دیتے ہیں۔ بتائیں ملک کی کون سی خدمت کی ہے؟ IMF کتنے پروگرام آئے ہیں، سوائے مقروض ہونے کے اور کیا کیا ہے؟ کسی حکومت نے کوئی پالیسی بنائی ہے کہ جس کی بندہ تعریف کرے کہ جناب کمال کر دیا اس حکومت نے، اس ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا؟ ابھی بھی آپ کے حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں۔
ابھی یہ مصنوعی مہنگائی کم کی جا رہی ہے یہ صرف بجٹ تک ہے، اس کے بعد جو عوام کی چیخیں نکلیں گی وہ آپ دیکھیے گا۔ خدا را اس ملک پر رحم کریں۔ اگر آپ کندھے استعمال کر آئے گئے ہیں تو اس ملک کو سوچ لیں، یہ ملک ہوگا تو آپ کی سیاست ہوگی، آپ کی عزت ہوگی، ورنہ جس طرح پھر میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ذلیل و رسوا ہوں گے۔ بہتر یہی ہے کہ ڈائلاگ کر رہے ہیں سیاستدان، اور سیاستدانوں میں سے جو مقتدر قوتیں وہ نکل جائیں، وہ نکلیں گی تو اس ملک میں کوئی چین آئے گا، ورنہ اسی طرح تباہی ہوگی، ملک کی تباہی ہوگی۔ اور ان کا تو کچھ نہیں ہے، یہ سروس پوری کی، اللہ اللہ خیر صلاح، اربوں روپے ان کو مل جاتے ہیں، ملک وہیں کھڑا ہوتا ہے۔ نہ آج تک اس ملک میں احتساب ہو سکا ہے، نہ اس ملک میں جناب قانون بن سکا ہے، نہ اس ملک میں عدالتیں آزاد ہو سکی۔ اگر عدالتیں آزاد ہوں تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ کرپشن کر سکے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔